Allah. These were the chief guest, Honorable Minister Local Government, Syed Nasir Hussain Shah Sahab, and Faisal Zone, District Kurangi. Sir, we warmly welcome team, striving very hard to propagate and represent the slogan of Green and Green Karachi. तू शाहीन है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी है इसी रोज शब में उलझ कर ना रह जाना तेरे जमाओ मकाम और भी है of Senior Waste Management Board. And dear media friends, distinguished guests, first, I would like to thank all of you for coming to this celebration. After Gansu Construction Heavy Industry Technology Pakistan successfully launched the garbage collection and transportation operation in Kranji Zone on December 24, we will witness the operation in Sahar Faisal, the new zone again. In the past 2 months, with the strong support and guidance of SSWMB, we have achieved 100% door-to-door collection coverage and road clean in the Kranji zone, as well as the closed-loop transportation management of garbage to landfills. At the same time, we have carried out large numbers of social publicity and mobilization activities. It is a broad social awareness activities to make the general residents realize that the city's clean and garbage management is not only the responsibility of the government and the government contractors. Everyone needs to participate in the city's clean and orderly garbage delivery. Is the responsibility of everyone. In the past months, we have prepared carefully. We invest equipment. Currently, more than 220 machinery already arrived and deployed and remaining still on the way to Karachi. And we recruit more than 800 staff, including the management, supervisor, drivers, helpers, and manual sweepers, laborers, and the supervision of Managing Director of SSWMB, Mr. Jubair Ahmed Chana. We subsequently started researching the geographic information, resident population investigation, and step-by-step fully understand to each UC residence, commercial district, school, hospital, hotel, and so on. On the basis of these details, we effectively allocated our resource on ground. Also, meanwhile, we started the social awareness activities in Sahar Faisal zone, including door-to-door collection, orderly lift garbage and dispose garbage, and segregation of garbage. Today, Gansu Construction Heavy Industry Technology is ready to make 100% efforts to launching the operation activities in Sahar Faisal zone with the presence of all distinguished guests here. We will fulfill our social and corporate responsibilities and dedicate our hard working to hand over you a clean Karachi. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, Minister Local Government, Sir Syed Nasir Hussain Shah Sahab, thank you very much for gracing this event today, and it's a pleasure for us to inform the audience along with the other commitments that we are following the timelines which we have given to the government. आज की जो तकरीब है वो उस कड़ी का एक हिस्सा है जिसको हमने कमिटमेंट की, और ये जो सफ़र है ये हमने पिछले साल अप्रैल में शुरू किया जब हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के टेंडर को स्टार्ट किया, और 6-7 महीने की पूरी प्रोसेस के बाद हमने 24 दिसंबर को कोरंगी का पहला जोन और उसके बाद फिर अगले
सवा महीने के अंदर ये दूसरा जोन, और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि अगले 1 महीने के अंदर हम बकाया जो 2 जोन हैं मॉडल कॉलोनी और जो लांडी उसको भी स्टार्ट करें। आज जो आप बाहर गाड़ियों की फ्लीट देख रहे हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जब कहीं भी किसी भी जोन में काम का स्टार्ट करता है तो वो पहले जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आपको जितनी हैवी मशीनरी नज़र आ रही है, इसमें एक एक बड़ी गाड़ी की जो कीमत है वो 20 से 25 मिलियन के करीब है। वो उस इन्वेस्टमेंट करने का मकसद ये है कि एक तो सीरियसनेस दिखाई जाए कि जब आप किसी जोन को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट की कितनी सीरियसनेस है, और दूसरा एक कमिटमेंट है कि ये कमिटमेंट आज की तारीख के बाद जिस जोन में हम काम शुरू कर रहे हैं उसको हम साइंटिफिक तरीके से अब काम करेंगे। ये मशीनरी जब यहाँ पे प्रोक्योर की जाती है तो उसके अंदर ऑपरेशनल लेवल की पूरी एक चेन है जिसको हम फॉलो करते हैं। जो छोटी गाड़ियाँ आपको सामने नज़र आ रही हैं, ये सारी जिनको मिनी टिपर्स कहते हैं, ये एट सोर्स कलेक्शन के लिए, और एट सोर्स कलेक्शन से मतलब हमारा ये है कि हम घर से कचरा उठाएं, उन दुकानों से कचरा उठाएं, उन हॉस्पिटल से या उन फैसिलिटी से कचरा उठाएं जहाँ कचरा जनरेट होता है। और फिर उसके बाद जब दूसरी स्ट्रीम आप देखेंगे तो इसमें आपको ट्रे कॉम्पैक्टर्स और कॉम्पैक्टिंग मशीन्स नज़र आएंगी। उसकी वजह ये है कि जो गार्बेज हम कलेक्ट करते हैं मिनी टिपर से वो किसी कचरा कुंडी में ना जाए, किसी ओपन स्पेस में डंप ना हो, बल्कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में मुंतकिल हो, और फिर दूसरी गाड़ी से ये गार्बेज स्ट्रेट सीधा जो है वो आपकी लैंडफिल साइट पे जाए। आज की इस तकरीब में मैं आई एम प्राउडली अनाउंसिंग कि एक नई जिद्दत जो हम लेकर आ रहे हैं जो कराची में पहले नहीं थी। आपको इसी शामियानों के उल्ट सीधे हाथ के ऊपर एक PCTS मशीन नज़र आएगी। ये कॉम्पैक्टर, ये एक स्टेशन कॉम्पैक्टिंग मशीन है जो आपके जो पहले ज़माने में आपने बड़े बड़े कंटेनर देखे होंगे जो रोड पे पड़े रहते थे, उसकी रिप्लेसमेंट है। इसकी कैपेसिटी है ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक की कॉम्पैक्शन के साथ जब ये गार्बेज कहीं इसमें डंप होता है तो इसको कॉम्पैक्ट करती है, और ये एक मशीन एक वक्त में 25 टन के गार्बेज कलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसफ़र करती है लैंडफिल साइट, जिससे हमें फ़ायदा ये होगा कि इस शहर के अंदर जो बड़ी कचरा कुंडियाँ हैं जहाँ सारा दिन कचरा डंप होता था वो डंप नहीं होगा, वो इस कॉम्पैक्टिंग मशीन्स के अंदर डंप होगा। और शाम के टाइम पे ये बड़ी मशीनें आर्म रोलर उन कॉम्पैक्टर को उठाएंगे और लैंडफिल साइट पे डंप करके वापस उसको उसी जगह पे वापस इंस्टॉल कर देंगे। ये इसलिए किया गया कि जब आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर ख़ास तौर पे आपके पास सेंट्रल मीडियम्स के ऊपर बड़े बड़े स्पेसेस हैं जो सालों साल से कचरा कुंडियों का एक शक्ल देते थे। अब क्योंकि हमें एक मीडियम चाहिए जहाँ पे गार्बेज रेगुलर कलेक्ट हो, तो हम उसको रिप्लेस करने के लिए हम वहाँ प्लेटफॉर्म बना के इन मशीनों को इंस्टॉल करेंगे। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, और अगर ये इंशाल्लाह ताला अगर कामयाब हुआ तजुर्बा, तो हमारा इरादा है कि शहर के जितने कमर्शियल एरियाज़ हैं जिसमें तारिक रोड हुआ, खालिद बिन वलीद रोड हुआ, सदर के एरिया हुए, वहाँ जितनी कचरा कुंडियाँ हैं वहाँ उनको इन मशीनों से रिप्लेस किया जाए ताकि जो शहर की एस्थेटिक व्यू है उसको ख़राब ना किया जाए। और गार्बेज अगर डंप भी होता है तो वो उसकी जो अपीयरेंस है वो गुजरने वाले को बुरी नज़र ना आए। सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँ कि जो हमने यहाँ मॉडल अचीव किया है कोरंगी के अंदर, जिसके अंदर हमने एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो होता है जनरल मासेस से, कि जनरल मासेस की इस अप्रोच की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, कि जब तक इस अप्रोच को जनरल मासेस चाहे वो घर में हों, शॉप्स पे हों, किसी और इदारे में काम करते हों, जब तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती हमारी जो सक्सेस वो उस लेवल पे नहीं आती। ये काम क्योंकि पहले कभी भी किसी और डिस्ट्रिक्ट्स में काम शुरू करने से पहले नहीं किया गया था, तो हमने इस दफ़ा कोरंगी में कोशिश की कि हमने एक सोशल मोबिलाइजर्स को इंगेज किया और हमने उन्हें समझाया कि ये आपने घर घर जाके लोगों को समझाना है कि अब ये तरीक़ेकार है जिसके तरीके से आपने घर से बाहर किसी गली में, किसी रोड पे, किसी घर के बैक साइड की गली के ऊपर कचरा नहीं फेंकना, आपने सिर्फ घर के दरवाजे पे यहाँ रख देना, यहाँ हम आके आपके घर पे दरवाजे लेंगे ताकि आपके शहर में कचरा कहीं जमा ना हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमें वो एग्जिस्टिंग इनफॉर्मल सेक्टर का आता है, और वो बहुत सीरियस चैलेंज है। आपने पिछले महीनों में देखा होगा कि जब हमने कोरंगी में काम शुरू किया तो हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी, और रेजिस्टेंस हमें हमारे साथ इन चाइनीज़ कंपनी के वर्कर्स जो पीछे हमारे खड़े हुए हैं, जो हमारे फ्रंट फोर्स बन के काम करते हैं, उनको चैलेंज फेस हुआ। और वो चैलेंज हम जब तक एक साथ हर आवाम आदमी ये एहसास के साथ कि ये हमारे लिए काम करते हैं, हमारा घर साफ़ करते हैं, हमारा कचरा उठा के कहीं सही जगह पे ठिकाने लगाते हैं, जब तक वो हमें सपोर्ट नहीं मिलती तब तक हम इसको सक्सेस 100% नहीं कर सकते। सिमिलर सिचुएशन जो है हमें शाह फैसल में भी नज़र आई, जिसमें हमारी रिक्वेस्ट है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि इस
جتنی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، جتنی ہم نے جو چائنیز کمپنی انویسٹمنٹ کی ہے اس کو سکسیس بنانے کے لیے، ان کو وہ سپورٹ گراؤنڈ پہ دینا بہت ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے جتنے بھی ایگزسٹنگ پرانے کانٹریکٹس تھے وہ ختم کرنا بہت ضروری ہیں، جو میری نالج کے مطابق کیے گئے ہیں، لیکن ان کو امپلیمنٹ کرانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اسپیس مل سکے جہاں پہ یہ اپنی وہ سروس پراپرلی دے سکیں سر یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں جس کے ساتھ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اگلے ایک مہینے میں شاہ فیصل کالونی کے اندر آپ کو یہ پورا علاقہ بالکل کچرے سے صاف نظر آئے گا سر ود دس کمٹمنٹ سر، اور اس ایک اور کمٹمنٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1.5 مہینے کے اندر ہم کمپلیٹ کورنگی کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا آخری ڈسٹرکٹ جو کراچی کا رہتا ہے، جس میں اسی کمپنی نے کمٹ کیا ہے کہ اینڈ آف مارچ وہ پہلا زون سٹارٹ کریں گے، اور سبسیکوئنٹلی ہم اگلے 4 مہینے کے اندر ایک زون کر کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو کمپلیٹ کریں گے، جس سے ہمارا اوور آل کراچی اینڈ ٹو اینڈ اس نئے ماڈل کے اوپر آ جائے گا سر. تھینک یو ویری مچ سر فار یور گریسنگ دس ایونٹ. جی ایک تو انتہائی افسوسناک واقعہ عاطف بھائی کا، اور ان کی لواحقین اور ان کے پوری فیملی، اور جو آپ سب میڈیا ان کی فیملی ہے، آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. آج چیف منسٹر صاحب خود بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں ان کے گھر، اور کل بھی سی ایم صاحب نے میٹنگ بلائی تھی لا اینڈ آرڈر پر، اور اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور آپ بالکل یقین رکھیں کہ ان کے قاتلوں کو عبرت ناک سزا ملے گی، اور اس پر کافی حد تک کام ہوا ہے. اسی طرح اور بھی جہاں جہاں بھی کسی بھی شہری کو، یہاں پہ رہنے والے کو کوئی نقصان پہنچا ہے، ان سب کا ازالہ ہوگا، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان پر سخت ایکشن ہوگا. آج سی ایم صاحب خود وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. جی 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 دیکھیں، آپ کے علم میں ہی ہے اور میڈیا پہ بھی ہے کہ کل سی ایم صاحب نے لا اینڈ آرڈر پہ ایک میٹنگ کی، جس میں آئی جی صاحب اور کراچی کے پولیس چیف اور دیگر بھی جو ادارے ہیں سب لوگ اس میں شامل تھے، اور اس پر ایک پورا پلان بھی کیا گیا ہے. یہ اس طرح کی ایک واردات یا انسیڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی لیے انشاءاللہ ہم سب لوگ کوشاں ہیں، اور اطہر بھائی اور دیگر جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ان سب کے غم میں ہم شریک ہیں. جی مناسب نہیں ہے. کوئی شعر جو دیکھیں، پولیس کو اپنا کام کرنے دیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں ان پر ایکشن سخت لیا جائے گا، اور ان کے بہت قریب ہیں. اب کوئی چیز شیئر کریں آپ سے، پھر اس میں کوئی ایشو آئے تو اس کو آپ کو مکمل تفصیل دے دی جائے گی بہت عن قریب. جی 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 دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کر دوں، ایک تو یہ بھی بالکل وضاحت سے ہے کہ ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ سب یہاں کے رہنے والے ہیں. کراچی میں وہ حالات بھی رہے ہیں کہ جن کا موازنہ اگر آج آپ کریں تو دن اور رات کا فرق ہے، اور پھر سب لوگ اپنا کام ضرور کر رہے ہیں. اس طرح کی میں دوبارہ دہرا دوں، ایک بھی واقعہ، ایک بھی واردات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہماری پولیس، ہماری رینجرز، ہماری دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز دن رات کام کر رہی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے. اور یہ لوگ بھی جو ان وارداتوں میں ملوث ہیں، ان کو بھی بہت جلد ان پر ایکشن ہوگا. تو دوبارہ پھر دہرانا پڑے گا، ایک بھی واردات نہیں ہونی چاہیے، لیکن سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. ہماری پولیس کے جوانوں نے شہادتیں بھی ان کو ملی ہیں، اسی طرح دیگر ہمارے فوج کے جوان ہوں، رینجرز ہو، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو، اور پھر ہمارے اپنے شہریوں نے، اطہر بھائی بھی شہید ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ایک بہادری دکھائی. کوئی لوٹ رہا تھا کسی کو، اس میں وہ آئے اور پھر انہوں نے ان کو شہادت ملی. تو اپنا کام ہو رہا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ سی ایم سندھ یا سندھ گورنمنٹ مکمل طور پر اپنا کام کر رہی ہے. جی جی
میں صرف ایک عرض کر دوں کہ 10ویں بار دہرا دوں، ایک واردات بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں کراچی کا جو والیوم ہے، آپ سب پڑھے لکھے صحافی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی ہیں، آج کل گلوبل ورلڈ ہے، آپ جائیں نیٹ پہ دیکھیں، جو بھی کوئی بھی شہر ہے، آپ چلیں، بہت مثالیں دی جاتی ہیں. یہ میں مثال صرف معذرت کے ساتھ اس وجہ سے دے رہا ہوں، ہمیں مثال نہیں دینی چاہیے، موازنہ نہیں کرنا چاہیے کسی اور صوبے کے کسی اور شہر سے، لیکن آپ کے ریکارڈ پہ ہے کہ گزشتہ سال 2021 میں 31 دسمبر تک جو دیگر شہروں کا ڈیٹا آیا ہے، خاص طور پر اگر چلے لاہور کا لے لیتے ہیں تو 2 لاکھ سے زیادہ کرائم رپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح کے کم و بیش، اور کراچی کا 84,300 اور کچھ اس طرح کا ہے. اسی طرح اگر دیگر ممالک سے کریں، میں دوبارہ دہرا دوں، یہ موازنہ صرف میں ایک تجزیے کے لیے پیش کر رہا ہوں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک بھی واقعہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب اتنے بڑے شہر میں جس کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ کام کر رہے ہیں، پولیس بھی کام کر رہی ہے، دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارے دیگر پروگرام ہیں ان کے تحت ان میں بہت کمی آئے گی، اور جو کچھ وارداتیں ہوئی ہیں کاز وے پہ، ان میں بھی کچھ لوگوں پر ایکشن ہوا ہے. جی جی دیکھیں، بہت سارے ایشوز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی اس پر میں مزید آپ کو تفصیل سے بتانے سے بہتر ہے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ کے سامنے ساری چیزیں لائی جائیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان پر ایکشن لیا جائے. دیکھیں، ایکشن ہو رہے ہیں اور لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، کچھ لوگ پھر پروسیکیوشن نہ ہونے کی وجہ سے بچ بھی گئے ہیں، لیکن ان سب پر ایکشن ہوگا. اور میں دوبارہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سندھ حکومت اپنا کام کر رہی ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں لا انفورسمنٹ کے، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو اس طرح کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی. اور ہم اطہر بھائی اور دیگر جو صحافی آپ کی فیملی ہے، آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، آپ کا احتجاج ہو، آپ کی کوئی بھی چیز ہو، ہم بھی آپ کے ساتھ اس کا حصہ ہیں. جی جی بالکل. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے جو کام ہو رہا ہے، جہاں جہاں ان کی پرفارمنس ہے وہ کافی بہتر ہے. ہو کیا رہا تھا کہ کچھ زون، کچھ ڈسٹرکٹ جو لوکل کونسلز تھیں جنہوں نے وہاں پہ این او سی دیا اور ان کے تحت وہاں پہ کام ہو رہا تھا، لیکن دیگر علاقوں میں، مثال کے طور پر کورنگی میں جو الیکٹڈ کونسلز تھیں، انہوں نے آخری دنوں میں جب ان کا ٹینیور پورا ہونے کو تھا اس وقت این او سی دیا. تو اس لیے یہاں پہ پھر وہ پروسیس ہوتا ہے، انٹرنیشنل بڈنگ ہوتی ہے، مختلف لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس میں ایک لمبا پروسیس ہے، تو اس کے بعد یہ شروع ہوا. اسی طرح سینٹرل نے بھی جاتے جاتے دیا. تو ہو یہ رہا تھا کہ ایک جگہ آپ صاف کر رہے ہیں، پھر دوسری جگہ پہ کچرا ہے، وہاں پہ پرفارمنس بہتر نہیں ہے، تو پھر یہی لگتا تھا کہ ہر جگہ پہ کچرا ہی کچرا ہے. تو اسی وجہ سے، جیسے ابھی ایم ڈی صاحب نے بھی بتایا کہ اب صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل رہتا ہے، جہاں بھی مارچ میں یہ کام شروع ہو جائے گا، اور مکمل طور پر پورے کراچی میں جو آپریشن ہے ہر جگہ پہ، ہر زون میں 3 سے 4 ماہ میں پراپر طریقے سے ہوگا. تو وہ جو ایک طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب یا پوری ٹیم چاہتی ہے کہ
کلین اور گرین سندھ، اور پھر خاص طور پر جو کراچی کے لیے سلوگن ہے کہ اب ہوگا صاف کراچی، تو اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پرفارم کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے، وہاں بہت بہتری جو ہے وہ آ رہی ہے. ایک اور چیز جس کی شکایات ملی ہیں کہ ان کی جب یہ کام کرتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے. جو ہمارے ورکر ہیں یا جو اس میں کام کر رہے ہیں ان سے تشدد کیا بھی گیا ہے. اس کے لیے میں نے کہا ہے اپنا آئی جی صاحب سے بھی اور پولیس کے چیف جو ہیں کراچی کے ان سے بھی کہا ہے، اور یہاں کے ایس ایس پی صاحب سے بھی، کہ ان کو لحاظ سے پروٹیکشن دی جائے. اور جس علاقے میں اس طرح کا کوئی ایکشن ہوا اور ہمارے کسی بھی جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی تشدد ہوا، کوئی اور بات ہوئی، تو اس علاقے کا ایس ایچ او نہیں رہے گا. اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، اور میں پولیس سے یہاں پہ ہوں گے ضرور، اور ڈپٹی کمشنر صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ اس چیز کو انشور کریں. اور وہ جو دھونس دھاندلی اور بدماشی والی چلتی تھی چیزیں، وہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے. اور یہ جو یہاں کے ہمارے شہری ہیں جو یہاں رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تاکہ ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے. جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں رہتی ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، کہ وہ ان سے اس کچرے سے ان کی جان چھڑائیں. تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں دن رات کچرا اٹھاتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارے شہریوں کو بھی ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. اور ایڈمنسٹریٹولی یہ ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم ان کو پروٹیکشن دیں. تو میں دوبارہ وضاحت کر دوں گا آپ سب کے سامنے کہ یہ جو ایک پروگرام ہم نے شروع کیا ہے پورے کراچی میں کچرا صاف کرنے کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں یہ سالڈ ویسٹ کی طرف سے کام ہو رہا ہے وہاں پہ بہت بہتری آ رہی ہے. تو اس لیے اسی طرف گامزن ہے. آپ سب کی اس میں ہمیں سپورٹ چاہیے. میں لیو تاؤ جو سی او ہیں اس کمپنی کے، آئی اپریشیٹ یور ایفرٹس اینڈ آئی ایم ان فل سپورٹ آف یو. our government, our administration, and all of you are our brothers and we are with you. And thank you very much to work here and to serve here. تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور اب آپ سب نے اس پروگرام کو کامیاب بنانا ہے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تھینک یو. کچھ ہے آپ کے؟